الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قابل احترام ناظم مدرسہ دارالمنان لتحفیظ القرآن للبنین والبنات و محترم و معزز ذمہ داران مدرسہ، محترم علماء کرام، معزز بزرگ حضرات، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ بعد مغرب پروگرام کا آغاز ہوا، اس وقت سے اب تک بڑے اطمینان سے حضرات اور خواتین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کی باذن اللہ یہ آخری تقریر ہے۔ اس کے بعد پروگرام کے اختتام کا انشاءاللہ اعلان فرمائیں گے۔ اسی لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں، جیسے آپ پورے اطمینان سے اس روحانی نورانی محفل اور مجلس کا حصہ بنے رہے، بس تھوڑی دیر بیٹھیں۔ واللہ دوستو یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اللہ نے اس مجلس کے لیے میرے اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ایسی مجلسیں واللہ بہت کم ہوتی ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہوں۔ جانتے ہیں اس مجلس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس مجلس کی خصوصیت کیا ہے؟ ہم اور آپ صرف یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن کی نسبت سے، اللہ کے کلام کی نسبت سے، اس روئے زمین کی سب سے عظیم نعمت عظمیٰ کے حوالے سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ یہ مبارک مجلس کیوں نہ ہو اور یہاں بیٹھنے والے اللہ کے خاص بندے کیوں نہ ہو اور خاص بندیاں کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، بس تھوڑی دیر بیٹھیے گا، ہم انشاءاللہ مختصر وقت میں مجلس کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں ہم سب سے پہلے، شہر کولار میں ایک گھر میں حفظ قرآن کا ایک چراغ، حفظ قرآن کا ایک چراغ مکمل ہوا، روشن ہوا۔ واللہ یہ گھرانہ بہت مبارک ہے، جس گھر کی ایک بچی آج اس نے اپنے سینے میں کلام قرآن کو مکمل کیا، کلام الہی کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظہ ایمن بنت تجمل حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں جو قرآن کو بسایا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک اس بچی کو قرآن پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی والدین سب سے پہلے مبارکبادی کے مستحق ہیں، انہوں نے آج کے اس دور پرفتن میں اپنی بچی کے لیے راہ قرآن کو چنا، اپنی بچی کے لیے اللہ کی کتاب کا انتخاب کیا۔ واقعی وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں دارالمنان کا یہ سبحان اللہ بڑا عظیم سفر، اس سے پہلے اس دارالمنان کی جو پہلی حافظہ ہیں، حافظہ طوبہ بنت صادق حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس حافظہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے شروعات کی اور ایمن نے الحمدللہ اس مبارک حصے کا ایک عظیم حصہ بن گئی۔ اور جیسا کہ شیخ عبد المعید حفظہ اللہ نے جو اس مدرسے کے ناظم مدرسہ ہیں، الحمدللہ فعال ہیں، اللہ شیخ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے جیسا کہ اعلان کیا ایک بڑی تعداد ہے اس مدرسے میں، جہاں بچیوں کی ہے وہیں بچوں کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کو حفاظ قرآن کی فہرست میں شامل فرمائے۔
ہم یہی اپیل کریں گے، دعا ہم درخواست کریں گے، یہاں جو احباب بیٹھے ہیں، یہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں، آپ سے یہی ہم التجا کریں گے، دعا ہم آپ سے اپیل کریں گے، ان بچوں اور بچیوں کے لیے دعا کیجیے آپ، اللہ ان کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ یقیناً قرآن مجید یاد کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ، ہمارے جو معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں اور جو بچیاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ حافظ قرآن بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حافظ قرآن بنے۔ تو لہٰذا ہمارا سپورٹ ہونا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور انہیں یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ اور ماں باپ سے بھی میں گزارش کروں گا، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے اور نماز کے سجدے میں اپنے بچوں کو یاد رکھیے۔ آپ کے سجدے ان بچوں کو حافظ بنائیں گے، آپ کی دعائیں ان بچوں کے فیوچر کو بنائیں گی، آپ کی تڑپ ان بچوں کو دین کا سپہ سالار بنائیں گی، آپ کی تڑپ ان بچوں کو ہر فتنے سے بچائے گی۔ اسی لیے ماں باپ سے میں خاص اپیل کروں گا، بچے ہیں دوستو، بچے ہیں، آج کے زمانے میں بچے ہمارے قابو میں رہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم جانتے ہیں کتنے ماں باپ ہیں جو دن اور رات روتے ہیں، جو دن اور رات تڑپتے ہیں جب بچہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، جب بچی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہے، ان کے قابو سے نکل جاتی ہے، ان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، ستاتے ہیں، رلاتے ہیں، تڑپاتے ہیں، سر جھکانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے نازک دور میں اگر آپ نے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کے حوالے کیا، واللہ دوستو یہ قرآن اللہ کے فضل سے آپ کے بچوں کا ضامن بنے گا، یہ کتاب آپ کے بچوں کی ضامن بنے گی، یہ کتاب آپ کے بچوں کی سوچ کی حفاظت کرے گی، یہ کتاب آپ کے بچوں کے فیوچر کی حفاظت کرے گی، یہ کتاب آپ کے بچوں کی صحبت کی حفاظت کرے گی، یہ کتاب آپ کے بچوں اور بچیوں کے تعلقات کی حفاظت کرے گی، یہ کتاب آپ کے بچوں کی تنہائیوں کی حفاظت کرے گی، یہ کتاب آپ کے گھر میں روشنی لائے گی، یہ کتاب آپ کے گھر میں برکتیں لائے گی، یہ کتاب آپ کے گھر سے مصیبتوں کا خاتمہ کرے گی۔ ہمارا ایمان ہے دوستو، ہمارا ایمان ہے یہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت ہے، اپنے گھروں میں پڑھا کیجئے، اپنے گھروں میں پڑھائیے، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اے اللہ کے بندو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، سورہ بقرہ کو اگر آپ لازم پکڑیں، پڑھتے رہیں، گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آج گھر گھر کا مسئلہ ہے نا دوستو، کماتے ہیں، کمائی میں برکت نہیں، دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے، سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں، سب کچھ ہے پھر بھی ایسا لگتا ہے ہم نے کسی کو کھو دیا ہے، کھوئی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی اپنی روزی کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر پریشان ہے، کوئی شوہر کو لے کر پریشان ہے، کوئی بیوی کو لے کر پریشان ہے، کوئی محلے کو لے کر پریشان ہے۔ دوستو جانتے سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کیجئے، اپنے دل کو قرآن سے آباد کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کیجئے، اپنے دن کی شروعات قرآن سے کیجئے، اپنی شام کی شروعات قرآن سے کیجئے، اپنی زندگی کو قرآن کے حوالے کیجئے، اپنی زندگی کو قرآن کے حوالے کیجئے۔ یہ کتاب آپ کی خواہشات کو لگام دے گی، یہ کتاب آپ کے دل کو کی حفاظت کرے گی، یہ کتاب آپ کی تنہائیوں کی حفاظت کرے گی دوستو۔ اور اسی کتاب کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ جانتے ہیں آپ اتنی بڑی مجلس کیوں رکھی گئی؟
اتنا بڑا جلسہ کیوں جو ہے منعقد کیا گیا؟ حافظہ ایمن حفظہ اللہ نے قرآن مکمل کیا تو یہاں جلسہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے حافظہ طوبہ نے قرآن مکمل کیا تو الحمدللہ محفل سجی۔ اس کا ایک نیک مقصد ہے دوستو، واللہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں نسل نو، اس نئی نسل، اس نیو جنریشن کی اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جوڑیے گا، اس عزم سے اٹھیے گا، اس ارادے سے اٹھیے گا، ہم اس قرآن سے ہم جڑے رہیں گے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کب سے دوستو مسئلہ ہے یہ؟ آپ کی عمر اگر 40 پر 5 ہے، کب سے پرابلم ہے یہ؟ کب سے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ 30 سال سے مولانا، جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں، جب سے میری عمر 15 سال ہوئی ہے، اس وقت سے مولانا میرا بچپن اللہ رحم کرے دوستوں میں، خواہشات میں، کھیل کود میں گزر گیا، جوانی آئی تباہ ہو گئی، جوانی تباہ ہو گئی غلط دوستی میں، اب مولانا میری عمر 40 پر 5 سال ہے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے مولانا، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ دوستو یہ پرابلم کب سالو ہوگا؟ کب سالو ہوگا؟ جب قبر میں ہوں تب سالو ہوگا؟ نہیں اللہ کے بندو، ہمت کیجئے، قرآن آپ پڑھ سکتے آپ۔ یہ قرآن بچوں کی کتاب صرف نہیں ہے، یہ قرآن صرف نوجوانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید سبحان اللہ صرف صحت مندوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہر تڑپ رکھنے والے کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی ہر تڑپ رکھنے والے کے لیے ہے۔ آپ کے پاس جذبہ ہے، اللہ اس جذبے کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ۔ جانتے کیا فرمایا میرے اور آپ کے حبیب نے؟ ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، ایک بوسٹ، ہمیں ایک بوسٹ ملتا ہے جب ایسی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ سوال تو ہم نہیں کریں گے کن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن یہ امید ضرور ہے، یہ امید ضرور ہے کہ اگلے پروگرام میں جب آپ حاضر ہوں گے آپ دل سے کہیں گے مولانا جب 1 مہینہ پہلے، چند مہینے پہلے جو پروگرام ہوا تھا اس وقت میرا شمار قرآن نہ پڑھنے والوں میں تھا، اب قرآن پڑھنے والوں میں میرا شمار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اسی زندگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اسی ارادے سے اٹھیں گے نا؟ سنیے ہم میرے اور آپ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن لے کر بیٹھا ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، حرص ہے، اللہ اکبر، آپ کے سامنے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا، کیا پیارا انداز تھا قرآن پڑھنے کا، اللہ ان کے سینوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے فیوچر کی حفاظت فرمائے۔ واللہ آپ نے اگر تلاوت پہ غور کیا ہوگا، ایسی تلاوت جو دل کو چھو جائے، ایسی تلاوت جو دل پہ اثر کر جائے، ایسی تلاوت جو ہمیں پڑھنے پہ مجبور کر دے، ایسی تلاوت ان بچوں نے کی، اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ جانتے ہیں دوستو، جذبہ ہے آپ کے پاس، ایک تڑپ ہے آپ کے پاس، قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھنا نہیں آتا ہے پھر بھی پڑھنے کا ایک شوق ہے۔ ہمارے نبی نے کہا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر بھی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ہجے کر کر کے پڑھتا ہے، ہجے کر کے پڑھتا ہے، ہمارے حبیب نے کہا اسے اللہ اکبر ڈبل ثواب دیں گے، دگنا اجر دیں گے۔ 1 حرف پر 10 نیکیاں۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اٹھک اٹھک کے پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب، اٹھک اٹھک کے پڑھتے ہیں آپ، 1 حرف پر 20 نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے دوستو؟ اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے؟ یہاں جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کا مقصد ہمارے حفاظ اور حافظات کی عزت افزائی ہے، ان کی ہمت افزائی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے دوستو، جس کا قرآن سے تعلق رہا، ہمارے حبیب نے اس کی ہمت افزائی فرمائی، اس کو آپ نے موٹیویٹ کیا، اس کو لوگوں کے سامنے سبحان اللہ آپ نے پیش کیا۔ دیکھو
یہ بہت نمایاں ہے کیونکہ اس کا قرآن سے تعلق ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں ہماری مجلس کی مناسبت سے، آپ کو احساس ہو ایسی مجلسیں ہم کیوں منعقد کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہمارے نبی اس صحابی سے خوش ہو جاتے، اس صحابی سے ہمارے نبی کا دل اٹک جاتا، کنیکٹ ہو جاتا، اللہ اکبر، جس صحابی کا قرآن سے گہرا تعلق ہو۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے، ابو بکر تھے، عمر تھے، دیگر صحابہ تھے، آپ نے ان عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بڑے عظیم صحابی، سب سے پہلے مکے کی گلیوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے ابو بکر سے کہا، عمر سے فرمایا، دیگر صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تمہاری خواہش ہے نا جیسے قرآن نازل ہوتا ہے ویسے ہم پڑھیں، ابن مسعود کو سنو، ابن مسعود کو سنو۔ ابن مسعود قرآن ویسا پڑھتے ہیں جیسے نازل ہوا، جیسے نازل ہوا ویسے ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ میرے حبیب نے گواہی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر کرنی چاہیے، تب ہم اور آپ قرآن سے قریب ہوں گے۔ آج معاشرے میں سب سے حقیر طبقہ کون سا ہے دوستو؟ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے بہت حقیر نگاہ سے ہم دیکھتے، جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں، یہ بایولوجی پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں جو ہے ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہم اس علم کو نہیں گھٹا رہے ہیں۔ جب انداز ہوتا ہے، باری آتی ہے صاحب قرآن کی، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے دوستو؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ اس انداز سے ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، گویا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی کوئی وقعت نہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے حبیب کو پڑھیے گا، اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے صاحب قرآن کی عزت فرمائی، آپ نے، یہ ابن مسعود ہیں، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا جیسے قرآن نازل ہوتا ہے، اگر ویسا پڑھنا چاہتے ہو ابن مسعود کو سنو۔ اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4 صحابہ کو آپ نے کوٹ کیا، 4 صحابہ کے آپ نے نام لیے، جن 4 صحابہ عام صحابہ کے مقابل میں قرآن مجید پڑھنے میں بڑے ماہر تھے، بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ وہ 4 صحابہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان کے نام بتائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خذوا القرآن من 4، خذوا القرآن من 4، قرآن مجید 4 لوگوں سے حاصل کرنا، اور 4 لوگوں کے نام آپ نے بتائے، عبداللہ بن مسعود سے حاصل کرنا، سالم مولا ابی حذیفہ سے حاصل کرنا، ابی ابن کعب سے حاصل کرنا، معاذ ابن جبل سے حاصل کرنا، ابن مسعود سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، ابی بن کعب سے، معاذ بن جبل سے، رضی اللہ عنہم جمیعا۔ ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھنا اور قرآن کا علم لینا ہمارے نبی بہت قدر کرتے تھے دوستو۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، واللہ یہ واقعہ ہمارے رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے پہ مجبور کرتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے، اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ آپ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، اور اس واقعے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اپنی صحیح میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ واقعے کو بیان کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک عظیم صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے کیا فرمایا جانتے اللہ کے نبی نے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے اس حبیب پر، کیسے آپ ساتھیوں کی لاج رکھتے تھے، یہ رب صاحب قرآن کی کیسی قدر کرتا ہے، دیکھو صاحب قرآن کی اللہ کے پاس کتنی عزت ہے، اس واقعے سے سنو آپ۔ اللہ کے نبی ابی بن کعب کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں، اے ابی، صحیح بخاری کے الفاظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں،
اللہ کے نبی نے فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی، اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ ابی بن کعب چونک جاتے ہیں، ابی بن کعب پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ رب مجھے حکم دے رہا ہے، رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ فوراً پوچھا ابی بن کعب نے، فوراً کہا، پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ سمانی، اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی، کیا رب نے میرا نام لیا؟ کیا خالق ارض و سما نے میرا نام لیا؟ کیا اللہ نے میرے بارے میں کہا کہ ابی کے پاس جا کے قرآن سناؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سماکا، اللہ سماکا، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے اے ابی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، صاحب قرآن کی بڑی اونچی شان ہے، صاحب قرآن کا بڑا اونچا مقام ہے، صاحب قرآن کی اللہ کے پاس بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی لیے صاحب قرآن کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھنا، معاشرے میں اسے نہ ٹھکرانا۔ آپ اگر صاحب قرآن کی ہمت کا سامان فراہم کریں گے، واللہ یہ پورا شہر کولار اصحاب القرآن سے بھر جائے گا۔ دوستو، یہ جو بچے ہیں فیوچر میں کچھ بھی بنے، یہ فیوچر میں کچھ بھی بنے، یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اللہ اکبر، یہ عالم دین بنے، ان کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوگی یہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم جا رہے ہیں، حافظ انجینئر سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، حافظ بزنس مین سے ہم جو ہے اپنا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے سینے محفوظ، ان کی زبان محفوظ، ان کی سوچ محفوظ، ان کی تنہائیاں محفوظ، ان کا گھرانہ محفوظ، کیونکہ اللہ نے ان کے دل کو قرآن سے آباد کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! تو یہ ارادہ تو بنے گا نا؟ اللہ اکبر۔ آج حافظہ ایمن کا سبحان اللہ جو معاملہ ہے، ان کی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے، ان کے گھر والوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے حافظہ ایمن کو اس مقام پہ دیکھ کر۔ اور ہم امید کرتے ہیں ہر ماں باپ کو اللہ اس بات کی توفیق دے وہ اپنے بچوں کے لیے قرآن کا راستہ آسان کر دے۔ آپ اگر آگے بڑھائیں گے دوستو، آپ اگر موقع دیں گے، یہ بچے آگے بڑھیں گے۔ ان بچوں کو نہیں معلوم فیوچر کیسے بنانا ہے، اپنے آپ میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ نہ راستہ دکھاتے ہیں، کئی ماں باپ کو آج فکر ہے ان کے بچے کی دنیا بن جائے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی آخرت کو لے کر فکر کرتے ہوں۔ ایسے ماں باپ بھی موجود ہیں الحمدللہ، آج کے دور میں ایسے ماں باپ بھی موجود ہیں، بچوں کو لے کر کافی سبحان اللہ سب فکر مند ہوتے ہیں۔ ابھی بچے کی پیدائش ہوئی، بعض احباب سے ملاقات ہوتی ہے، اتنے فکر مند۔ بتائیے مولانا، آپ کے ادارے دارالسلام میں بچوں کو ایڈمیشن کی جو ہے کیا کنڈیشنز ہیں؟ میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ مولانا ابھی ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، ابھی ایک ہفتہ پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، میرے اور میری وائف کی یہ خواہش ہے، اللہ اکبر، ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے اور عالم بنائیں گے۔ ہے کہ نہیں دوستو؟ یہ مبارک سوچ ہے۔ آپ کے گھر میں اگر 4 بچے ہیں، ایک کو کم از کم اللہ کے دین کے لیے وقف کرو دوستو۔ یہی آگے چل کر دین کی حفاظت کریں گے، یہی آگے چل کر دین کی صحیح ترجمانی لوگوں کے سامنے کریں گے، دین کی صحیح اور پاکیزہ تصویر اللہ کے بندوں کے سامنے یہی بچے پیش کریں گے۔ اسی لیے دوستو یہ ارادہ ضرور رکھنا۔ تو ابی بن کعب سے اللہ کے نبی نے کہا اللہ سماک، اے ابی اللہ نے تمہارا نام لیا۔ جانتے ہیں ابی نے کیا کیا؟ ابی نے کیا کیا؟ فجعل ابی یبکی، فجعل ابی یبکی، ابی رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ کیا مقام ہے دوستو! سورہ بینہ کی بعد میں اللہ کے نبی نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ حافظ قرآن، صاحب قرآن کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی ارادے سے انشاءاللہ ہم اور آپ آگے بڑھیں گے۔ اور یاد رکھنا دوستو، قرآن یہ ہماری زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ آج بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے۔ مولانا جوانی کو کیسے بچائیں، حرام کمائی سے کیسے بچیں، بچوں کی کیسے تربیت کریں، فتنے سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رہیں،
فحاشی اور بے حیائی سے زندگی کو کیسے دور رکھیں. بڑے بڑے چیلنجز ہیں دوستو. آج گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں, لوٹیں گے تو ایمان کے ساتھ لوٹیں گے, کوئی گارنٹی نہیں. لوٹیں گے تو اخلاق کے ساتھ لوٹیں گے, کوئی گارنٹی نہیں. نکلے تھے ایمان کے ساتھ, لوٹے ہیں کفر کے ساتھ. نکلے ہیں ایمان کے ساتھ, لوٹ رہے ہیں کفر کے ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. آج یہ مسئلہ ہے دوستو. آج کالجز میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ, کالجز میں پڑھنے والی ہماری طالبات مسلمان ہیں, مسلمانیت کھو چکے, مؤمن ہیں, ایمان کا راستہ اپنے سے دور کر لیے, اپنی پہچان مٹا لیا ہمارے طلبہ اور طالبات نے. ایجوکیشن کے نام پر ہم اپنے بچوں کا دین برباد کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے نام پر ہم اپنے بچوں کی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں. اسی لیے دوستو یہ تہیہ کر کے اٹھو, ایسے ادارے کی ہم قدر کریں گے, ایسے ادارے سے اپنے بچوں کو جوڑیں گے. کہا نا شیخ شیخ عبد القدیر حفظہ اللہ نے اپنی خطاب میں, دوستو آج کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں ایسی نعمت نہیں ہے. دوستو یہ نعمت نہیں ہے. ماں باپ تڑپتے ہیں, ہم ایک ادارے سے جڑے ہیں, کئی مقام سے کال آتا ہے, دور دراز سے سفر کر کے لوگ آتے ہیں اپنے معصوم بچوں کو, جن کی عمر 7 سال 8 سال 9 سال, 1000 میل 2000 میل 3000 میل کا سفر کر کے آ کے اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ معصوم بچے مدرسوں میں اپنا دن اور اپنی رات گزارتے ہیں, ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. ایسی عمر کھیل کودنے کی, ہر آزمائش سے گزرتے ہیں ہمارے یہ بچے. نہیں ہے ان کی بستیوں میں یہ مدرسے. شہر کولار کے لیے اللہ کی قسم دارالمنان بہت بڑی نعمت ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. واللہ آج کے دور میں تعلیم فراہم کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, صحیح تعلیم فراہم کرنے والوں کی کمی ہے. ہم اس ادارے کا ایک حصہ ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. وقتاً فوقتاً الحمدللہ ہماری یہاں حاضری ہوتی ہے. اللہ تیرا شکر ہے, ذمہ داران کے ہم مشکور ہیں. جانتے ہیں ان ذمہ داران کی تڑپ کیا ہے؟ واللہ اسے قبول فرمائے. انہوں نے واللہ نہیں کہا کہ یہ چیز یہاں ذکر کریں, لیکن جب کوئی محنت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. دوستو اس پورے شہر میں عورتوں کو دین سے جوڑنا, اور ایسے علاقے جہاں توحید سے محروم ہیں, علم سے محروم ہیں, قرآن سے دور ہیں, ایسے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا, دین سے جوڑنا, توحید سے قریب کرنا ان کی تڑپ ہے. اس تڑپ کی ہمیں لاج رکھنا نا دوستو. آج لوگ ہمارے دلوں سے ایمان کو چھین رہے ہیں, آج لوگ ہماری زندگی سے اخلاق کو مٹا رہے ہیں, آج لوگ ہماری زندگی سے ہماری پہچان کو مٹا رہے ہیں. ایسے نازک دور میں یہ جو محترم نوجوان ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ نوجوان ایک ہی تڑپ رکھتے ہیں کہ شہر کولار کا ہر فرد, ہر مرد, ہر خاتون اس مدرسے پہ توجہ دے, اس کے ایکٹیویٹیز سے فائدہ اٹھائے. ارادہ کریں گے نا دوستو, ہم خیر کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, ہم خیر کا مضبوط بازو بن کے رہیں گے. ہم واللہ آپ آئے ہیں نا, اللہ کی بڑی توفیق ہے. میں نے کہا نا شروع میں, ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی ایسی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی, سننے کی, سنانے کی توفیق نہیں ملتی. ملی ہے, قدر کر کے اٹھیں, ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑیں گے, اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے کریں گے. بنائیے آپ انجینئر, بنائیے آپ ڈاکٹر, لیکن یاد رکھنا آپ کے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں, صبح و شام کے اذکار پڑھنے والے ہوں, آپ کے بچے صحیح طرز پر نماز پڑھنے والے ہوں, توحید کا علم ان کے پاس رہے. ایسی جو ہے سبحان اللہ, ایسی نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کی آپ قدر کیجیے. اور ایک بات میں بتا کر اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا دوستو, وہ یہ ہے کہ اس مجلس کا پیغام قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن ہے. اور قرآن کا مہینہ بھی آ رہا ہے, کیا بہترین مناسبت ہے. دیکھیے شہر القرآن جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. اللہ تعالی رمضان میں ہم سب کو داخل فرمائے, رمضان کی صحیح قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
رمضان کے مہینے کو شہر القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور میرے اور آپ کے حبیب ہر وقت قرآن پر توجہ ضرور دیتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی توجہ بڑھ جاتی تھی۔ قیام اللیل اور تراویح میں اس کا اہتمام کریں، اور ہمارے نبی جبریل علیہ السلام کے پاس قرآن مجید پڑھ کے سناتے تھے دوستو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ اگر ہم نے مصحف کو، قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کے رکھا ہے، اللہ کی خاطر اسے اٹھائیے، یہ عہد کر کے اٹھائیے، کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ ہم قرآن نہ پڑھے ہوں، وہ دن ہمارے لیے مبارک نہیں جس میں ہم نے قرآن پہ توجہ نہ دی۔ میں ماں باپ سے یہ ضرور اپیل کروں گا، اپنے بچوں کی صبح نماز اور قرآن سے کرائیے، بچوں کو ناشتہ اسی وقت دیجئے جب وہ قرآن پڑھ کے آئیں۔ ہمارے بڑوں نے الحمدللہ ہماری ایسی ہی تربیت فرمائی، اللہ والدہ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے گھر کا واللہ دوستو، یہ آپ کو ہمت دلانے کے لیے میں بول رہا ہوں، اللہ اس پہ گواہ ہے، میری والدہ اس وقت تک مجھے، میرے بھائی اور میری بہنوں کو ناشتہ نہیں دیتی تھیں جب تک ہم قرآن پڑھ کے نہ آئیں۔ ٹائم ہو جائے اسکول کے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن والدہ کا یہ اصرار تھا کہ جب تک قرآن نہ پڑھیں اس وقت تک ہم ناشتہ نہیں دیں گے۔ ہم آپ سے اپیل کریں گے، گھر کے ماحول کو قرآنی ماحول بنائیے۔ آج واللہ دوستو ہمارے گھر میں قرآن ایک مظلوم کتاب کی شکل میں ہے دوستو۔ ماہر القادری نے کیا ہی درد بھرے لہجے میں قرآن کی فریاد کو ذکر کیا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ کی خاطر قرآن کے ساتھ ظالمانہ معاملہ مت کیجیے، ظالمانہ معاملہ نہ کیجیے، قرآن کا حق ادا کیجیے، قرآن سے اپنے گھر کو آباد کیجیے۔ ایک خوشخبری میں آپ کو سناؤں، میرے حبیب نے یہ خوشخبری سنائی ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صاحب قرآن کو اللہ والا قرار دیا۔ اللہ والا ہے وہ جو صاحب قرآن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخواصہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اس روئے زمین میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ اللہ والے کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ اللہ والے صاحب قرآن ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ کیا دوستو یہ میرے اور آپ کی فکر نہیں؟ کیا یہ میرے اور آپ کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ ہم اللہ کے خاص بنے، ہم سب کے خاص ہیں، اللہ سے ہم بہت دور ہیں، ہم سب کے بڑے خاص ہیں، اللہ سے بہت دور ہیں۔ ضرورت ہے ہم اللہ کے خاص بنیں، اللہ کی رضامندی کو پائیں، اس کی تیار کردہ جنت کو پائیں۔ جتنی مقدار آپ کو یاد ہے آپ اس کی حفاظت کیجئے، آگے بڑھیے، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ اور آخری پارہ جو یہاں احباب بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے اپیل کروں گا، یہ ہماری درخواست ہے، یہاں اٹھنے سے پہلے عہد کیجئے کہ آپ رمضان سے پہلے آخری پارہ یاد کریں گے، آخری پارے پر پوری توجہ دیں گے، جتنی مقدار آپ یاد کر سکتے آپ وہ ضرور یاد کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا؟ فائدہ کیا ہے؟ بس میں ذکر کر کے ختم کر دوں گا۔ اقرا ورتقی ورتل
کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ اللہ تعالی حشر کے میدان میں صاحب قرآن سے کہیں گے، اے صاحب قرآن، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور منزلیں طے کرتا جا، منزلیں طے کرتا جا۔ جیسے دنیا میں تو قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، اب تو قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھ، اور یاد رکھ تیری منزل وہ ہے جہاں تو ٹہر جائے۔ دوستو، اگر آپ کو ایک پارہ بھی یاد ہے، یہ ایک پارہ آپ کی قبر میں آپ کا محافظ بنے گا، یہ ایک پارہ حشر کے میدان میں آپ کو اونچائی پہ پہنچائے گا، یہ ایک پارہ آپ کو اس دنیا میں ذلت سے بچائے گا۔ وہ سینے بڑے مبارک ہیں جو سینے قرآن سے آباد ہیں۔ تو لہٰذا دوستو، مجھے اور آپ کو چاہیے ہم قرآن پہ توجہ دیں، اور ایسے جو ادارے قائم ہیں، دارالمنان شہر کولار کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اس سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، اور یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں اور جو بچیاں بیٹھے ہیں جو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، اللہ نے بڑا سنہرا موقع دیا ہے۔ اے معزز طلبہ، اے مستقبل کے حفاظ، اے مستقبل کے دین کے سپہ سالار، میں آپ سے مخاطب ہوں میرے بچوں، سنیے، آپ تمام سنیے، ہمت سے پڑھو۔ آپ قرآن مشکل نہیں، ہمت سے پڑھو، شوق سے پڑھو۔ یہ ہمت اور شوق اور اللہ کی توفیق، یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں نا، بہت جلد آپ حافظ بن جائیں گے۔ لوگ گھبراتے، مولانا حافظ قرآن بننا بہت مشکل ہے، کہ واللہ ہی نہیں، یہ تین اصول ہے حافظ بننے کے لیے: شوق ہو، محنت ہو، سچی تڑپ ہو، اور اللہ کی توفیق ہو، آپ ضرور حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ۔ ہر مشکل مرحلہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے گا، جو حافظ قرآن ہے ہر میدان کو وہ پار کرتا ہے، ہر پرابلم کو وہ سالو کرتا ہے، بڑی سی بڑی آفت کا بھی وہ سامنا کرتا ہے، کیونکہ قرآن سے سینہ آباد ہے اور دل آباد ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ آباد رکھے، اس ادارے کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اس ادارے کو پروردگار نظر بد سے بچائے۔ دارالمنان سے اللہ تعالیٰ قرآن کی شمعیں روشن فرمائے، دارالمنان سے اللہ تعالیٰ بہت سارے حفاظ حافظات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور حفاظ قرآن کی فہرست میں اللہ ان طلباء اور طالبات کو شامل فرمائے۔ ہماری معزز خواتین جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس ادارے کے ذریعے، ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی اللہ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سرزمین فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین ہندوستان میں بسنے والے ہم مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائے۔ ایسی حکومت اللہ لے آئے، ایسی حکومت اللہ ہندوستان میں لے آئے جو انسانیت کی خدمت کرے، جو انسانیت کی محافظ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکومت ہندوستان میں لے آئے۔ اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ مکر کرنے والوں کی مکاری کو اللہ زمین میں دفن کر دے، سازش کرنے والوں کی سازش کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دے۔ اللہ ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اور ہم میں سے جو جس فیلڈ میں بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یہاں جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہمت دے، صحت دے، طاقت دے، اللہ انہیں اسلامی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان بزرگوں کا سایہ تا دیر باقی رکھے، ان بزرگوں کے مسائل کو اللہ حل فرمائے، اللہ ان بزرگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ ان بزرگوں کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، اللہ ان نوجوانوں کی تنہائیوں کی حفاظت فرمائے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ الفت والی، محبت والی، ایمان والی، صحت والی، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔
جو بے اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اور اللہ نے جن کو بچوں سے نوازا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، پرہیزگار بنائے، ہر فتنے سے اللہ اس نیو جنریشن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو قرآن سے معمور کر دے، اللہ ان کے دلوں کو قرآن سے آباد کر دے، اور اسی طرح سے آج کی اس مجلس کی جو اصل رونق ہیں، جو حافظہ ہیں، اور اس سے پہلے کی جو حافظہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی کو خیر و برکات سے چھوڑ دے، اللہ ان دونوں کے فیوچر کو اللہ محفوظ فرمائے، اور اسی طرح سے جو طلبہ اور طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں کہیں پڑھ رہے ہوں، اللہ تمام طلبہ اور طالبات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، ایک بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، ایک بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اللہ ہمارے دلوں سے کدورتوں کا خاتمہ فرمائے، نفرتوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے تاریکیوں کا خاتمہ فرمائے، دین کی بنیاد پر جڑنے کی، جمع ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو صحت کو لے کر، واللہ دوستو آج کے دور میں صحت بہت بڑی نعمت ہے، جب ہسپتال جاتے ہیں واللہ لگتا ہے یہ چلنا، یہ بیٹھنا، یہ سونا، یہ سجدہ کرنا، یہ بات کرنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو صحت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو بندگی کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے پروردگار رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ شہر کولار کو توحید کی سرزمین بنا دے، کتاب و سنت کی سرزمین بنا دے۔ اے اللہ شہر کولار سے توحید کی شمعیں روشن ہوں، اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آخر میں ہم آپ تمام کا، آئے ہوئے محترم مہمانان کا اور قابل احترام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ جعل اللہ ھذا فی میزان حسناتکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔